بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ایران میں دھماکوں کی آوازیں، امریکی میڈیا نے اسرائیلی حملوں کی خبر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مشرق وسطیٰ کا نقشہ، جس میں ایران کے شہر اصفہان کا پتہ لگایا گیا ہے جہاں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے جمعے کو وسطی صوبے اصفہان میں دھماکوں کی اطلاع دی، جیسا کہ امریکی میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے اپنے حریف پر جوابی حملے کیے ہیں۔ ملک کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق اصفہان شہر کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی جانے کے بعد سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کئی ایرانی شہروں پر فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ وہ ہفتے کے آخر میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون فائر کیے جانے کے بعد جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ ان میں سے بیشتر کو روک لیا گیا تھا۔ ایران کی فارس خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ صوبہ اصفہان کے شمال مغرب میں شیخاری آرمی ایئر بیس کے قریب 3 دھماکے سنے گئے، جبکہ ایران کی خلائی ایجنسی کے ترجمان حسین دیلرین نے کہا کہ کئی ڈرون کامیابی سے مار گرائے گئے ہیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اصفہان میں جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ABC اور CBS نیوز نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ یہ حملے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ CNN نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی حملے کا ہدف جوہری تنصیبات نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج نے AFP کو بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ ہفتے کے آخر میں ایران نے اپنا پہلا حملہ علاقائی دشمن اسرائیل کو براہ راست نشانہ بنانے کے لیے کیا تھا۔ اسرائیل اپنے اتحادیوں کی حمایت سے ایران کی طرف سے داغے گئے 300 میزائلوں اور ڈرون میں سے زیادہ تر کو روک دیا گیا اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے 1 اپریل کو دمشق میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے حملے کے بدلے میں اپنا حملہ شروع کیا، جس کا بڑے پیمانے پر الزام اسرائیل پر لگایا گیا۔ ایران فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس اور لبنان کی حزب اللہ کا اہم حمایتی ہے۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد سے غزہ جنگ سے بڑی علاقائی پھیلاؤ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، جنہوں نے اکتوبر کو غزہ جنگ کا آغاز کرنے والے حماس کے حملے پر حماس کو تباہ کرنے کا عزم کیا، اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل ایران کے خلاف اپنا تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے اہم اتحادی اور فوجی سپلائر نے واضح کیا کہ وہ ایران پر انتقامی حملے میں شامل نہیں ہوگا، لیکن ایرانی حملے میں تعینات ڈرون تیار کرنے والے لوگوں اور اداروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ان اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کو جواب دہ قرار دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے کہنے کے بعد وہ ایران کے ڈرون پروگرام پر بھی پابندی لگائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے خبردار کیا کہ تہران اسلامی جمہوریہ پر کسی بھی حملے پر اسرائیل کو افسوس کرنا ہوگا۔ جمعے کو ایران کے مختلف حصوں میں بھی پروازیں معطل کر دی گئیں۔ تہران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے کہا کہ ایران کے فضائی دفاع کو ملک کے کئی صوبوں میں آسمانوں میں فعال کر دیا گیا۔ مار خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی کہ تہران، اصفہان اور شیراز کے لیے پروازیں اور مغرب، شمال مغرب اور جنوب مغرب کے ہوائی اڈوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی ایک اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔